الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا۔ الہی میں ہوں بس خطاوار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ابتدا ہی سے شیطان انسان کا دشمن نکلا، اور یہ دشمنی شیطان کی انسان کے ساتھ جاری اور ساری رہے گی۔ شیطان کے لشکر انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے نت نئے روپ اختیار کرتے رہیں گے، اور خیر اور شر کی یہ لڑائی جاری اور ساری رہے گی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2865، پیارے حبیب فرماتے ہیں، خالق و مالک نے فرمایا، انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سارے بندوں کو حق کے لیے یکسو پیدا کیا۔ جتنے خالق کی مخلوق ہیں وہ حق کے لیے برابر پیدا ہوئی، یکسو پیدا ہوئی۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ، پھر ان کے پاس شیاطین آئے، شیطان آیا، شیاطین آئے، شیطان کا لشکر آیا۔ فَاجْتَأْلَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، اور انہوں نے انہیں ان کے دین سے کھینچ لیا۔ پیدا ہونے والے فطرت سلیم پر پیدا ہوئے تھے، پیدا ہونے والے حق کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، حق کے لیے اور حق کو پانے کے لیے برابر اور یکسو تھے۔ شیاطین نے ان کو آ کر گمراہ کیا، شیاطین نے ان کو آ کر ان کے دین سے دور کیا۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور جو اللہ نے ان کے لیے حلال کیا تھا ان شیاطین نے اس کو حرام کر دیا۔ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور میرے ان بندوں کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شریک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی۔ تو پیدا ہونے والا فطرت سلیم پہ پیدا ہوا، حق کو پانے کے لیے برابر اور یکسو۔ شیاطین ان کے پاس آئے اور انہوں نے انہیں گمراہ کیا۔ وہ کسی بھی روپ میں آئے، وہ کسی بھی شکل میں آئے، جو انسانوں کو اللہ کا شریک بنانے کا پیغام لے کر آئے وہ شیاطین کے لشکر میں سے ہے۔ جو یہ کہے کہ فلاں ڈھیری پہ سجدے کرو، فلاں صنم کو پوجو، فلاں قبر کو پوجو، فلاں پتھر کو پوجو، فلاں درخت کو پوجو، فلاں حضرت کو پوجو، وہ شیطان کا لشکر ہے۔ وہ مولوی کے روپ میں ہو، وہ شیخ کے روپ میں ہو، وہ مرشد کے روپ میں ہو، وہ لیڈر کے روپ میں ہو، وہ بڑے کے روپ میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں آئے، جس کی دعوت کا بنیادی مرکز یہ ہو اور جس کی دعوت کے اندر یہ بات شامل ہو کہ اللہ کا شریک فلاں کو بنا لو یا فلاں کو بنا لو، اس سے مانگ لو یا اس سے مانگ لو، وہاں بھی سجدے کر لو اور یہاں بھی سجدے کر لو، تو حقیقت میں وہ شیطانی لشکر کا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے آخری زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں، اور جب برے لوگ رہ جائیں گے، اچھے اٹھا لیے جائیں گے، اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2940 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاحِ، حال کیا ہوگا؟ پرندوں جیسا ہلکا پن، جدھر جی میں آیا ادھر اڑ گئے، نہ سوچ ہے نہ فکر ہے، اور درندوں جیسی عقلیں رکھنے والے بدترین انسان لوگ باقی رہ جائیں گے۔ قرب قیامت جو لوگ باقی رہیں گے ان کی کیفیت اس طرح کی ہوگی کہ پرندوں کی طرح ہلکے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے کسی اور فکر پہ چل جانے والے، اور درندوں جیسی عقلیں رکھنے والے بدترین لوگ رہ جائیں گے۔ لا يعرفون معروفا، وہ کسی نیکی کو نہیں جانیں گے،
کوئی نیکی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کوئی نیک عمل ان کے ہاں نیک عمل نہیں ہوگا، وہ کسی نیکی کو نہیں جانیں گے، ولا ينکرون منکرا، اور نہ کسی برائی کو برائی جانیں گے، فیتمثل لهم الشیطان، پھر شیطان ان کے پاس آئے گا کوئی ایک شکل اختیار کر کے، فیقول الا تستجیبون، اور ان سے کہے گا میری بات نہیں مانتے، میرے پیچھے آؤ، میری بات مانو، میری بات پہ عمل کرو، تو وہ کہیں گے فیقولون فما تأمرنا، تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے، کس طرح بلاتا ہے، تیرا پیغام کیا ہے، کون سی تیری بات مانے، فیأمرهم بعبادۃ الاوثان، یہ شیطان جو روپ بدل کے ان کے پاس آیا تھا، جو کسی اور شکل میں ان کے پاس آیا تھا، وہ ان کو حکم دے گا کہ پتھروں کی پوجا کرو، بتوں کی پوجا کرو، اور یہ لوگ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک تو ویسے ہی وہ شریر ترین لوگ ہوں گے جن کے اندر سوچ اور فہم نہیں ہوگی، فکر کی صلاحیت نہیں ہوگی، اور وہ درندوں جیسی عقل رکھنے والے ہوں گے، نہ کوئی نیکی ان کے نزدیک، نہ کوئی گناہ ان کے نزدیک، اور شیطان ان کے پاس شکل بدل کے آئے گا اور ان سے کہے گا میرے پیچھے آؤ، میری بات مانو، میری فرما برداری کرو۔ وہ پوچھیں گے حکم کیا دیتے ہو، تو حکم دے گا کہ بتوں کی پوجا کرو، پتھروں کی پوجا کرو۔ تو ثابت ہوا اس حدیث سے بھی کہ غیر اللہ کی پوجا کی دعوت کی بنیاد رکھنے والا شیطان ہے۔ شیطان انسانوں کو گمراہ کرے گا، شکلیں بدلے گا، شکلیں تبدیل کرے گا، لیکن اس کا بنیادی مرکز کیا ہوگا کہ اللہ کے سامنے جھکنے والی یہ پیشانییں غیر اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والے یہ جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوں، اللہ کو پکارنے والی یہ زبانیں غیر اللہ کو پکارے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے انسان غیر اللہ کی عبادت کرے۔ تو پیارے بھائی سمجھ جائیے، اس شخص کو دیکھ کر جو آپ کو غیر اللہ کی عبادت کی طرف لے کر جا رہا ہے، جو قبروں کی ڈھیریوں کی پوجا کی دعوت دے رہا ہے، جو اپنے جیسے مجبور انسانوں کے قدموں میں سجدہ ریز ہونے کی آپ کو دعوت دے رہا ہے، کہ یہ شیطان کا لشکر ہے، یہ شیطان کے سپاہی ہیں، اگرچہ صورتیں انہوں نے بدل لی ہیں، شکلیں انہوں نے تبدیل کر لی ہیں، یہ آپ کے پاس کسی اور روپ میں آئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ شیطان کے چیلے ہیں، کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی آخری زمانے میں شیطان شکل بدل کے لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں شرک کی دعوت دے گا۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا ان عرش ابلیس علی البحر، شیطان اپنا عرش سمندر کے اوپر لگاتا ہے اور پھر لشکر کو بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر فتنہ و فساد پھیلائیں، فاعظمهم عنده اعظمهم فتنہ، اور اس کے نزدیک شیطانیت میں سب سے بڑا وہ شتوغڑا ہوتا ہے جو فتنہ پھیلا کر آتا ہے، جو فتنہ پھیلا کر آتا ہے وہ اس کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابی بن کعب اللہ مالک کے اس قول ان یدعون من دونه الا اناثا، کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں مع کل صنم جنیہ، جنی عورت ہر بت کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے خالق نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں۔ اگر کسی کو کڑواہٹ محسوس نہ ہو تو آج بھی ہر مزار کی ڈھیری پر جنات کے ڈیرے ہوتے ہیں، جنات کے بسیرے ہوتے ہیں، اس شرک کے دھندے کو چلانے والے جنات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مزارات کے بارے میں مشہور کر دیا جاتا ہے کہ کوئی فلاں بیمار تھا، بابا جی کی قبر پہ آیا فوراً ٹھیک ہو گیا، فلاں کو دورے پڑتے تھے مزار پہ پہنچا ٹھیک ہو گیا، فلاں کو یہ ہوتا تھا مزار پہ پہنچا ٹھیک ہو گیا، بابا کے عرس پہ آیا ٹھیک ہو گیا۔ اور اصل حقیقت کیا ہے؟ کس کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، یا اس کو جنات کی شکایت ہے، یا اس کو کوئی تکلیف ہے، تو شیطان وہ تکلیف دے رہا ہے۔ اس کا مقصد انسان کو توحید کے راستے سے ہٹا کے شرک کے راستے پر چلانا ہے۔ جب وہ اس کو گمراہ کر کے ایک مزار پر لے جاتا ہے، ایک ڈھیری پہ لے جاتا ہے، بابا جی کی درگاہ پہ لے جاتا ہے، وہاں بکرے کی، جانور کی، مرغے کی نیاز دلوا دیتا ہے، وہاں پر سجدے کروا دیتا ہے، اس کی قبر کا طواف کروا دیتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شیطان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور وہ جو تکلیف دے رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ ہٹا لیتا ہے اس تکلیف کا۔ جاہل عوام سمجھتی ہے کہ بابا کی ڈھیری پہ سجدہ کرنے سے اس کی فلاں بیماری ختم ہو گئی،
بابا کی ڈھیری سے انگوٹھی پہننے سے بواسیر ختم ہو گئی، یہاں کا تعویذ پہننے سے فلاں مصیبت ٹل گئی، یہاں کے کالے دھاگے باندھنے سے فلاں مصیبت ٹل گئی، بابا کا نمک چاٹنے سے فلاں مصیبت ٹل گئی، بابا کے ڈنڈے کھانے سے فلاں انعام مل گیا۔ حقیقت میں یہ مزارات، یہ درگاہیں جنات کے ڈیرے ہیں۔ وہاں پہ جو آتا ہے اگر ان کے مسائل حل ہوتے ہیں، وہ مسائل نہیں حل ہو رہے بلکہ ان کو شیاطین جو تکلیف پہنچا رہے تھے وہ اپنی انگلیاں ہٹا لیتے ہیں، وہ اپنی تکلیف کا معاملہ ختم کر لیتے ہیں، اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ اس ڈھیری سے آ کے ہمیں شفا ملی۔ اور سچ کہا میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہ ہر بت کے ساتھ ایک جننی عورت ہوتی ہے جو اللہ کو چھوڑ کے ان ڈھیریوں والوں کو پکارتے ہیں، حقیقت میں وہ جنات کی پوجا کر رہے ہیں۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ وارضہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ابن خزیمہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اللہ سے یہ دعا مانگتے۔ اس دعا کو یاد کیجئے، جب کسی شہر میں جائیں، جب کسی بستی میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا اور شیاطین کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے گا، رحمتیں نازل ہوں گی، شیطان کا شر آپ سے دور ہوگا۔ پیارے حبیب فرمایا کرتے تھے اللہم رب السماوات السبع وما اضلن، اے اللہ ساتوں آسمانوں اور ان چیزوں کے رب جن پر یہ سایہ کیے ہوئے ہیں، ورب الاراضین السبع وما اقلن، اور ساتوں زمینوں اور ان چیزوں کے رب جنہیں یہ اٹھائے ہوئے ہیں، ورب الریاح وما ذرین ورب الشیاطین وما اضلن، اور شیطانوں اور ان کے رب جنہیں انہوں نے گمراہ کیا، اور ہواؤں اور ان چیزوں کے رب جو انہوں نے اڑائی ہوئی ہیں۔ نسألک خیر هذه القریہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس بستی کے باشندے اور اس بستی کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی خیر کا تم سے سوال کرتے ہیں۔ ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها، اس بستی کے اندر جو خیر ہے، اس بستی کے لوگوں میں جو خیر ہے، اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما، اور ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بستی میں جو شر ہے اور اس بستی کے رہنے والوں میں جو شر ہے، اس بستی کی چیزوں میں جو شر ہے، اس سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو کتنی پیاری دعا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ انسان کسی بستی میں داخل ہو تو وہ اپنے اللہ کو پکارے، وہ اللہ جس نے آسمان کی چھت قائم کی، وہ اللہ جس نے زمین کا بچھونا قائم کیا، وہ اللہ جس نے ہوائیں چلائی، وہ اللہ کہ شیاطین بھی اس اللہ کی مخلوق ہے۔ اس دعا کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ کیا کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ سفر کرتے تھے اور کسی بستی میں پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہاں کھڑے ہو کے بلند آواز میں آواز لگاتے تھے کہ اس بستی میں یا اس وادی کے جو بڑا جن ہے، ہم اس سردار جن کی پناہ میں آتے ہیں، اپنے باقی جنوں کو روک کے رکھنا، ہمیں کوئی تنگ نہ کرے۔ یہ دعا کہا کرتے تھے، یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اس طرح جنات سے مدد مانگا کرتے تھے۔ اس کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرکیہ طریقے کو ختم کرتے ہوئے یہ دعا سکھائی، جب بستی میں داخل ہو یہ الفاظ کہہ لو تو اس بستی کے اندر جو شر ہے، اس بستی کے رہنے والوں میں جو شر ہے، اس بستی کی چیزوں میں جو شر ہے، یعنی وہاں شیاطین بھی رہ رہے ہیں، آپ ان کے شر سے بھی محفوظ ہوگے، وہاں کی چیزوں کے شر سے بھی محفوظ ہوگے۔ اس دعا کو یاد کیجئے، اپنے بچوں کو یاد کروائیے، اور جب سفر پہ جائیں، کسی شہر آپ پہنچ رہے ہیں، کسی بستی میں آپ داخل ہونے لگے ہیں، تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، آپ اللہ کی رحمت سے اس کی پناہ میں چلے جائیں گے اور کوئی شر آپ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام توحید دیتے، ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتا، آپ کے پیچھے پیچھے جاتا، آپ کے پیچھے پیچھے چلتا اور آواز لگاتا، یا ایھا الناس ان ھذا غوا، اے لوگو یہ گمراہ ہو چکا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پیارے حبیب توحید کی دعوت دیتے اور مشرکوں کا سردار لوگوں سے کہتا کہ یہ گمراہ ہو چکا ہے، فلا یغوینکم عن آلہۃ آبائکم، یہ تمہارے آباء و اجداد کے الہوں سے تمہیں گمراہ نہ کرے، اس کی بات نہ سننا، اس کی بات نہ ماننا، اس کے پیچھے نہ چلنا، یہ خود تو گمراہ ہو ہی چکا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ تمہیں
تمہارے آباء و اجداد کے معبودان سے گمراہ کر دے۔ اہل شرک کی گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے نزدیک غیر اللہ کی پوجا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کام کیا، ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا، ہمارے خاندان نے یہ کام کیا، ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا۔ اور اہل ایمان کے نزدیک خوش نصیبی کی بات یہ ہے، ہم اللہ کو پوجتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے اپنے کلام میں ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم سجدہ کریں تو صرف اللہ کو، عبادت کریں تو صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ کیوں؟ کوئی حقدار ہے ہی نہیں۔ جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مخلوق اللہ کی ہے، تو پھر عبادت بھی حق صرف اللہ کا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔